اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق پکڑ لیا اس نے مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها، جو ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 256۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ حکم عمومی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن ابتدا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر اوس اور خزرج، یہ یہود کے بڑے قبائل تھے۔ یہ لوگ زمیندار بھی تھے اور مالدار بھی تھے۔ اب جو غریب لوگ تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ مالدار بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، دیندار بھی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو اگر ان کے پاس چھوڑ دیں، ایک تو دین حاصل کر لیں گے، علم حاصل کر لیں گے، اور دوسرا کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں ہو جائے گا، تو ہمارے بچے پل بھی جائیں گے اور پڑھ بھی جائیں گے۔ اس لیے وہ بچے اپنے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور پتہ چلا کہ یہ حقیقی دین ہے، یہ اسلام ہے، وہ جس دین کا نام لے رہے ہیں وہ پورا نہیں ہے، انہوں نے تورات کے اندر اپنی طرف سے باتیں ڈال لی ہیں، احکامات تبدیل کر لیے ہیں۔ اب یہ صحابہ اکرام چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، لیکن جو ان کی پرورش میں ہے، ان کے ہاں ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک صحابی ہے ابو حسین رضی اللہ عنہ، ان کے دو بیٹے یہود کے پاس تھے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کلمہ پڑھ لیں، لیکن اب وہ کلمہ پڑھ نہیں رہے، تو انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو مارا بھی کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں کرنا۔ آپ انہیں مار کے زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، ترغیب دے کے، اسلام کی حقانیت واضح کر کے، انہیں اس طرح فضائل سنا کر اسلام کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے مارنا اور پھر اسلام کی طرف لانا، اس کی اجازت نہیں۔ اس طرح کئی سارے صحابہ اکرام تھے جن کے بچے ان کے ماتحت تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ پھر جس وقت بنو نذیر کو اور بنو قینقاع کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا، اب جو بچے ان کے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب وہ بچے جب جا رہے ہیں تو صحابہ کرام کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک تو ہمارے بچے پھر کلمہ نہیں پڑھا، پھر یہود کے ساتھ باہر جا رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ تم کر چکے ہو، اب بچے اگر خود سمجھدار ہو کر تمہاری طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تم زبردستی ان کو لاؤ گے، اس کی اجازت نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جملہ سمجھیں گے کیونکہ آگے والی بات میں نے عرض کرنی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھنے کے لیے، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر اسلام میں حدود کا قیام کیوں ہے؟ وہ تو زبردستی ہے نا۔ ایک آدمی اس نے کلمہ پڑھا، مرتد ہو گیا، اب کہتے ہیں یہ تو کلمہ پڑھے گا، یہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے کلمہ پڑھنے پر اسے کیوں دھمکی دی جا رہی ہے کہ قتل کیا جائے گا؟ تو یہ سمجھیں گے، دین میں جبر ہے، دین کے لیے جبر نہیں ہے۔ دین میں جبر ہے، دین کے لیے جبر کیا مطلب ہوا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گیا، اب وہ دینی تمام احکامات کا مکلف ہے۔ اب اگر وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا، یہ دین میں ہے، یہ دین کے لیے نہیں۔ اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا کہ وہ کلمہ پڑھے، ہاتھ اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا حکم کیوں توڑا ہے۔ اگر کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسے اس لیے سزا دی جائے گی اور حدود قائم ہوں گے کہ یہ دین میں اس پر حد جاری ہو رہی۔ اسی طرح ایک آدمی مسلمان ہو کر دوبارہ مرتد ہوتا ہے، اب یہ جو مرتد ہوا اس نے اسلام میں آ کر اسلام چھوڑا ہے، اس کی جو سوال ہے، اس کا جو سوال ہے، جو اس کی وجہ ہے اسلام سے جانے کی، اس پر تو اس کو دلائل دیے جا سکتے ہیں، 3 دن کی مہلت ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ پھر کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کو جو قتل کیا جائے گا وہ اس لیے کہ یہ اسلام کا باغی ہے۔ باقی اسلام نے اجازت دی ہے، اور جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کریں گے۔ کوئی ایک بتا دیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 60 70 67 غزوات میں کسی ایک آدمی کو زبردستی مسلمان کیا، تلوار کے زور پہ کسی کو کلمہ پڑھایا، کوئی ایک آدمی بتا دے؟ تو اسلام نے کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو اسلام میں آ جائے اب اس کے لیے اسلام کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اب ہم عمر کی قید لگائیں گے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کوئی سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام قبول کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس عمر میں جا کے اسلام قبول ہوگا۔ تو یہ جو عمر کا تعین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں ہے، صحابہ کے ہاں نہیں ہے، اور اسلام کی جو بڑی خدمات اللہ نے لی ہے یہ ان نوجوان صحابہ سے جنہوں نے بلوغت سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 8 سال عمر ہے جب اسلام قبول کر رہے، تو کیا پھر ان کو کہا جاتا کہ 18 سال تک رکے رہو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 13 سال عمر ہے جب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ اور معوذ کا واقعہ آپ سنتے ہیں، غزوہ بدر میں جو آئے تھے 2 بچے، اب وہ ایک بچہ اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کے بتا رہا ہے کہ میرا قد بڑا ہے، تو آپ نے کیا اس کا اسلام بھی قبول ہو چکا ہے، اسلام میں جہاد میں بھی آ گیا۔ اب جو دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے دیکھو تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اگر ہم دونوں مقابلہ کریں اور آپ نیچے گر جاؤ تو تمہارے نیچے گرنے سے مجھے بھی جہاد کی اجازت مل جائے گی، تو مہربانی کرو تم گر جاؤ۔ اب جی ہمارا مقابلہ کروا لیں، اس کو آپ نے اجازت دی ہے، مجھے نہیں، مقابلہ کروا لیں۔ جب مقابلہ ہوا تو چھوٹے نے بڑے کو گرا دیے، اور یہ دونوں بچے ابو جہل کو قتل کر رہے۔ ٹھیک، تو یہ کہنا کہ اسلام کے لیے عمر ہوگی، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اور اسلامی حکمرانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ ہمارے برصغیر میں جن کو بدنام کیا گیا نا وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ ان کو بدنام کیا گیا کہ یہ بندہ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھاتا تھا، اور ان کی پوری تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ مغل سلطنت میں اگر کوئی بندہ صحیح گزرا ہے تو وہ یہی ہے، سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنا۔ انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جتنے میرے وزراء ہیں، جو ماتحت جتنے لوگ بھی ہیں، ہر ایک سے میں کسی وقت بھی اسلام کے کسی حکم کا سوال کر سکتا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سوال انہوں نے کیوں ڈالا ان پر کہ میں تم سے پوچھوں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ علماء کی اہمیت لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ یہ لوگ بھاگتے ہوئے جائیں علماء کے پاس۔ اب ایک وزیر کسی عالم کے پاس بیٹھا ہو، مشیر کسی عالم کے پاس بیٹھا ہو، علاقے کا گورنر کسی عالم کے پاس بیٹھا ہو، تو علماء کی عزت تو ہوگی۔ تو علماء سے لوگ بھاگ رہے تھے، تو اس نے کہا یہ جو فتاوی عالمگیری ہے اس کے اندر 6000 سے زائد اصول بیان کیے گئے ہیں فقہ کے، یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ اور اس وقت انہوں نے 300 علماء عرب سے، ہندوستان سے اور شام سے اکٹھے کر کے بٹھا کر ان علماء کو اس کام کے لیے بٹھایا تھا کہ وہ اسلامی جزیات لکھے، تاکہ بعد میں لوگ اس سے مسائل اپنے حل کر سکیں۔ جب یہ مکمل ہو گیا فتاوی عالمگیری، تو فتاوی ہندیہ اس کا اصل نام ہے لیکن مشہور ہے فتاوی عالمگیری کے نام سے۔ جب مکمل ہوا تو یہ اعلان کیا کہ جو عالم جس علاقے سے آئے ہیں وہاں جتنی زمین لینا چاہتے ہیں وہ ساری ان کی ہے، وہ ساری ان کی ہے، وہ لے لیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد تھے شاہ عبد الرحیم، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام کروایا نا ہم سے، تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا لیا ہے؟ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ زمینیں لے لیں، تو آپ نے کیا لیا ہے؟ کہا میں نے تو اپنی آخرت کے لیے یہ کام کیا کہ میری آخرت کا۔ تو ان 300 علماء نے کہا ہم بھی اپنی آخرت کے لیے ہی کر رہے تھے، ہمیں کوئی زمین نہیں چاہیے۔ کسی عالم نے کسی جگہ پہ کوئی زمین نہیں لی۔ تو یہ کرنا 50 سال حکومت کی انہوں نے ہندوستان پہ، 50 سال۔ تو اگر یہ زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہوتے تو کم از کم دہلی میں تو کوئی کافر نہ رہتا جی۔ تو ان یہودیوں ہندوؤں کا ہونا، سکھوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی، بلکہ خلافت عثمانیہ میں سلطان سلیم خان تھے ایک، انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا کہ ہماری اس خلافت کے پورے علاقے میں جو یہودی جو عیسائی ملے اسے زبردستی کلمہ پڑھاؤ ورنہ قتل کر دو۔ تو اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے وہ گئے جا کر ملے سلطان کو اور کہا کہ یہ حکم آپ کا اسلام اور قرآن کے خلاف ہے، اس لیے آپ یہ حکم جاری نہیں کر سکتے کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے۔ ہاں آپ نکال دو ان کو اگر وہ سازشیں کر رہے ہیں یہاں رہ کر، آپ کو جی میرا علاقہ چھوڑ جائے، جلاوطن کر دو، لیکن زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک تو انہوں نے یہ آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ، کوئی جبر نہیں ہے۔ دوسرا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے رومی غلام ہے، وسیق نام ہے، بڑے ہی ماہر تھے حساب و کتاب میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں اسلام میں ایک بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا پھر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔
کیونکہ تم غیر مسلم ہو، میرے ساتھ رہو گے تو ہمارے تو بڑے معاملات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خلیفہ وقت ہے۔ تو فرمایا ایسا ہے کہ پھر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن مجبور نہیں کیا کلمہ پڑھنے پر۔ ایک بوڑھی عیسائی عورت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو ترغیب دو کہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام سمجھا رہے تھے، اس نے کہا میں نے ساری زندگی تو عیسائیت میں گزار دی، اب موت میرے سامنے ہے، اب عیسائیت میں چھوڑ دوں تو کیا بنے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ کسی عورت پہ جبر نہیں ہے، اپنے غلام پہ جبر نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے اوپر جبر کیا جائے؟ سمجھ گئے؟ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے تو کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جو داخل ہو چکا ہے اب اس کے لیے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب سارے احکامات پر عمل ضروری ہے۔ جیسے نکاح کے وقت دولہا کیا کہتا ہے؟ جی قبول ہے، بس یہ جملہ کہتا ہے قبول ہے، کوئی 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں، کوئی 3 دفعہ قبول ہے۔ اب جب وہ بیوی اسے مطالبہ کرے کہ مجھے کپڑے چاہیے، مجھے دوائی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے رہائش چاہیے، اور یہ کہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ قبول ہے، تو قبول میں یہ تو نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ کپڑے بھی دوں گا، جی گھر بھی دوں گا، کھانا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، صرف قبول ہوا تھا۔ تو ہر عقل مند بندہ اسے کہے گا کہ یہ قبول کے لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اب سارے احکامات داخل ہو گئے۔ اب ان حکموں میں سے کسی حکم کو توڑے گا اور وہ حکم ایسا ہو کہ اس پہ حد جاری ہے تو پھر یہ حد جاری ہوگی، یہ دین کے اندر جبر ہوگا، دین کے لیے جبر اکراہ نہیں ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، کیوں کہ ہدایت اور گمراہی اب واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، جادو کو کہتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیے ہیں طاغوت کے۔ کیا کیا معنی کیا؟ شیطان ہے، جادو ہے، جادوگر ہے، بت ہے، یہ طاغوت کا معنی ہے۔ لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے وہ طاغوت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے مقابلے میں تسلیم کر لیں وہ طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے یا اللہ کی ذات کے مقابلے میں چیز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ طاغوت۔ تو آپ کو کلمہ پڑھنے کے لیے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا معنی ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ۔ تو یہ ہے فمن یکفر بالطاغوت، سب کا انکار، ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، یہ ٹوٹے گا کبھی نہیں۔ ہاں یہ چھوڑ سکتا ہے، ٹوٹے گا نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ مضبوط ہے، اس کی تو گارنٹی ہے، آپ کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ پکڑے رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، ایک بڑا سرسبز باغ سا ہے، پارک سا ہے، اس کے ایک اندر ایک بہت بڑا ستون ہے، اور یہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں میں اس ستون پہ چڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے سہارا بھی دے رہا ہے چڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں اوپر ایک کڑا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب یہ خواب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ جو سرسبز باغ دیکھا ہے یہ اسلام ہے، یہ جو ستون دیکھا ہے یہ ایمان ہے، جو مشکل ہے یہ دینی احکامات ہے، وہ جو پکڑ لیا وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب تم اسلام میں ہی رہو گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین، ہر ایمان والے کا رشتہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ رب تو سب کے ہیں، کافر کے بھی اور مسلمان کے بھی، لیکن رشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو تابعداری میں آئے۔ آپ خیال زیادہ اس کا رکھتے ہیں جو تابعداری میں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور پھر اللہ اس رشتے کے اوپر کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ نور کی جمع انوار ہے، پورے قرآن میں انوار نہیں استعمال ہوا، کیونکہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بہت سارے ہیں، گمراہیاں بہت ساری ہیں، لیکن روشنی ایک ہی۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت،
ان کا جو دوست ہے وہ طاغوت ہے، ان کا جو ولی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے اللہ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے۔ تو اب طاغوت کا معنی کیا ہوا؟ یہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ چلے گا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک لمبی لائن پھر چھوٹی چھوٹی لائنیں، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو چھوٹی لائن ہے یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر بیٹھا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی صورت میں یہاں سے ہٹ جائیں۔ انتہائی مشکل ہے آج کے دور میں دین پر باقی رہنا۔ وہ جو فرمایا تھا نا کہ آگ کا انگارہ پکڑنا، وہ آج معاملہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس کوئی ایک آیت کا ترجمہ آ جاتا ہے، کوئی ایک حدیث کا ترجمہ آ جاتا ہے، وہ اس پر سارے دین کا انکار کر رہا ہے کہ جی باقی جو سارے تھے وہ غلط ہے، یہ ایک صحیح ہے۔ یہ جو اب بیماری پیدا، اور پھر اس کو نام دیا جا رہا ہے ریسرچ۔ اسلام کا کون سا حکم رہ گیا جس پہ ابھی سرچ باقی ہے؟ جی تو یہ اب ریسرچ کس چیز کی پھر کر رہے ہیں؟ یہ دوبارہ اسلام کی سرچ کہاں سے نکالنی شروع کی ہے؟ جی یہ جو اب نئے سرے سے نکل پڑے نا، اور عجیب و غریب محققین آ گئے، اور محققین سے علاوہ ایک عالم نے بڑا عجیب لفظ بولا تھا، وہ بول نہیں سکتے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے سارے اسلام احکامات کی وضاحت ہو چکی ہے اور اس پر عمل ہو چکا ہے۔ اب 1400 سال کے بعد جو کہتا ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ باقی رہ گیا تھا، جس کی تحقیق باقی ہے یا اس پر عمل باقی ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ میں نے اس لیے ایک چھوٹا سا اصول آپ کو عرض کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی آدمی آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہے، اللہ تک پہنچانا چاہے انبیاء کے واسطے کے بغیر، تو یہ سمجھ جائیں یہ بندہ دھوکے باز ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ انبیاء کے علاوہ نہیں جاتا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو کس راستے سے جائیں گے؟ انبیاء کے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور جو بندہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہے صحابہ کے واسطے کے بغیر، سمجھ جائیں یہ بندہ دھوکے باز ہے، آپ کے ایمان اور اعمال کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو واسطہ کون ہے؟ صحابہ۔ آپ کے سامنے جو عمل لے کر آئیں، جہاں سے بھی لے کے آئیں، اسے یہ کہو بھائی صحابہ نے یہ عمل کیا یا نہیں، بس۔ اللہ سمجھنے کی